آپ مسجد میں بھی ابھی داخل ہوئے، وضو بھی ابھی کیا، تو دونوں نیتیں کی جا سکتی ہیں ایک ہی نماز۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سنتیں پڑھ رہا ہو تو کیا صف مکمل کرنے کے لیے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں بھائی، گزر سکتے ہیں، اس لیے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بھی ناجائز ہے، لیکن وہ گزرنا جو نماز ہی کی اصلاح کے لیے وہ جائز ہے، کیونکہ صفیں جب خالی ہوتی ہیں تو نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرنا پڑے، لیکن اگر صف کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو تو پھر نمازی کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں۔ صف کو مکمل کرنے کی تاکید زیادہ ہے۔ بھول جانے کے ڈر سے قرآن ہی یاد نہ کرنا، کہ مجھے قرآن یاد کرنے کا بہت شوق ہے اور آسانی سے ایک صفحہ بھی 1 گھنٹے میں یاد ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھولنے کا بھی خوف رہتا ہے، اس لیے یاد نہیں کرتا ہوں، اس بارے میں کچھ نصیحت فرما دیں۔ بہت اچھا سوال ہے بھائی، آج کل بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ بھولنے کے خطرے سے یاد ہی نہیں کرتے، تو یہ بالکل سوچ غلط ہے۔ حدیث میں جو وعید آئی ہے کہ جو قرآن یاد کر کے بھول جائے اس پر بڑی شدید وعید ہے۔ علماء کے راجح قول کے مطابق یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو دیکھ کے بھی پڑھنا نہ جانتا ہو، یعنی اس نے دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیا اور پھر بعد میں دیکھ کے پڑھنا بھی بھول گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ یعنی اتنا کوئی بھول جائے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے۔ بھائی جب ایک دفعہ انسان تحریر سیکھتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے سیکھ جاتا ہے نا تحریر پڑھنا۔ تو دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ امکان تھا، اس زمانے میں خط بہت مشکل سے لکھے جاتے تھے، اتنی کتابیں نہیں تھیں۔ آج تو پریکٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو دیکھ کے پڑھنا سیکھتا ہے وہ پھر سیکھ ہی جاتا ہے، وہ اسے بار بار تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ آج ایک تحریر کسی نے دیکھی، ہو سکتا ہے کئی مہینے تک دیکھی نہ ہو، تو وہاں امکان تھا کہ کسی نے قرآن دیکھ کے پڑھنا سیکھا ہو یا حفظ کیا ہو زبانی، اور وہ پھر اتنا بھول جائے کہ اب دیکھی بھی تحریر بھی نہ پڑھ سکے، ممکن تھا۔ تو علماء کے راجح قول کے مطابق اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکیں۔ اس لیے بالکل قرآن کو چھوڑ دینا کہ میں دیکھیں، جب قرآن آپ یاد کرتے ہیں نا، پھر اگر بھول بھی جائیں تو بھی آپ کو 2 فائدے تو ہوتے ہیں، قرآن سے مناسبت اور ایک پڑھنا آسان۔ یاد کی ہوئی صورت اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو دیکھ کے پڑھیں گے تو بڑی رفتار سے پڑھ سکتے ہیں، آپ آسانی ہوگی، آپ کو آیتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے حافظ لوگ جن کو کچا بھی حفظ ہوتا ہے، پورا حفظ نہ بھی ہو، وہ بھی دیکھی بھی یعنی قرآن دیکھ کے بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں، کوشش کریں، یاد رکھیں، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، لیکن اس خوف سے کہ بھول گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بھول گئے تو دیکھ کے پڑھ لیا کریں اور پھر یا دوبارہ کوشش کر لیے گا یاد کرنے کی۔ تو اس وجہ سے قرآن یاد کرنا ہی چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شرعی معذور کی نماز اور وضو کا حکم۔ والدہ کو کسی بیماری کی وجہ سے بار بار ہر 5-10 سیکنڈ بعد پیشاب کے قطروں کی شکایت رہتی ہے، وہ نماز کیسے ادا کریں گی اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو قطرے آنے کی بیماری ہو یا بار بار ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو، وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ بہت خون پیتے ہیں بار بار پوچھ کے، تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں، اور یہ اچھا ایک کلپ ریکارڈ ہو جائے گا تاکہ ہم آئندہ کوئی بھی یہ مسئلہ پوچھتا ہے تو اسی کلپ کا حوالہ دوں گا میں۔ مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھیں، اس بارے میں ہمارے پاس حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث موجود ہیں کہ ان کو لیکوریا کی بیماری تھی، بار بار ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں گی اور اسی وضو سے وہ جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کسی کا وضو ٹھہرتا ہی اگر نہیں ہے کہ وہ یعنی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ یعنی ہوا خارج ہوتی ہو یا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہو تو بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے، تو ایسا شخص پھر معذوروں کی فہرست میں داخل ہے۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو سے اس وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، فرض نماز بھی، سنت بھی، نوافل بھی۔ جب وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ پھر جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ نئے سرے سے نیا وضو کریں۔ تو جو بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کسی کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہے تو ایسا معذور کا پھر پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی ہوا کا مریض ہے، اور میری چونکہ تھوڑی سی مزاح کی بھی عادت ہے، ہمارے مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے تھے جن کو کوئی بیماری تھی، وہ نا ان کی ہوا بہت خارج ہوتی تھی تو ان کو وہ الگ سے وہ نماز پڑھتے تھے، تو ہم نے مذاق میں ان کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ پاک فضائیہ انہوں نے جوائن کر لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بھی اس قسم کے معذور تھے نا، ہم ان کو یہی ایک وہ تانا دیا کرتے، تانا تو نہیں، ایک مزاح کرتے تھے کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ الگ نماز پڑھ رہے ہو، تو خیریت؟ تو کہتا تھا یار میں بھی پاک فضائیہ میں آ گیا ہوں۔
تو یہ مزاح ہوتا تھا ان کے ساتھ, اس کو مزاح ہی سمجھیں, کچھ اور نہ سمجھیں. تو ہوا بار بار خارج ہوتی ہے. ایک تو پاک فضائیہ وہ ہے جو واقعی پاک فضائیہ ہے, جو ایئر فورس ہے ہماری, وہ تو ہمارے لیے قابل فخر ہے. یہ فضائیہ سے مراد وہ والی فضا نہیں ہے, یہ کوئی اور والی فضا مراد ہے اس سے. تو بار بار کسی کی ہوا اگر خارج ہو رہی ہے, بار بار پیشاب کا قطرہ خارج ہو رہا ہے, اور نماز کے دوران بھی قطرہ خارج ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اسی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں. جب نماز کا وقت ختم ہوگا, نیا وقت داخل ہوگا, تو نئے وضو سے پھر وہ نئی نمازیں, وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھیں گا. یعنی ایک وضو سے وہ اگلے وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا بس, لیکن کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا تو ٹوٹ جائے گا. اب یہ کہ معذوروں کی فہرست میں داخل کب ہوگا یہ سمجھیں. کسی بھی شخص پر کوئی ایک نماز کا پورا وقت ایسا آ جائے کہ جس پورے وقت میں کوشش کے باوجود وہ باوضو ہو کے نماز نہ پڑھ سکے, تو جب یہ اس کنڈیشن میں وہ آئے گا تو وہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جائے گا. مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے, اس مغرب اور عشاء کے تو درمیان کا وقت ہے, فرض کریں وہ 1.5 گھنٹے کا وقت تھا مغرب اور عشاء کے درمیان. اب اس شخص نے وضو کیا اطمینان سے, وضو کے بعد اس نے کھڑے ہو کر نیت باندھی مغرب کی نماز کی, لیکن اس سلام پھیرنے سے پہلے اسے پیشاب کا قطرہ خارج ہو گیا, تو یہ دوبارہ جائے گا, وضو کرے گا, ٹھیک ہے نا. پھر دوبارہ جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں سلام پھیرنے سے پہلے پھر قطرہ خارج ہو جائے گا, یا پتہ تو نہیں ہے لیکن عملاً ایسا ہو گیا, تو پورا ٹائم اس کو ٹائم نہیں مل رہا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے. تو جب بھی ایک دفعہ ایسا ہوگا تو ایک دفعہ ایسے ہونے کے بعد شریعت اس پہ معذور ہونے کا حکم لگا دے گی. یہ معذور کا مطلب بھائی یہ وضو کر کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. تو جب ایک دفعہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا تو اب ہر نماز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم اسے یہ قطرہ آتا رہے, کیونکہ یہ تو بڑا حرج ہو جائے گا نا, پورا ٹائم کون چیک کرتا رہے گا. تو ایک دفعہ جب معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے معذوروں ہی کی فہرست میں رہے گا. اب اس معذوروں کی فہرست سے نکلے گا اس وقت جب پورا ٹائم نماز کا گزر جائے اور ایک دفعہ بھی قطرہ خارج نہ ہو. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مغرب سے عشاء کے دوران اس نے تجربہ کر کے دیکھا کہ بھائی میں پورا ٹائم گزرتا ہے نماز نہیں پڑھ پاتا میں, اور وہ قطرہ خارج ہو جاتا ہے, تو یہ نوٹ کر لے کہ بھائی میں معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا. اب عشاء کی نماز کا جب وقت داخل ہوگا تو یہ ایک دفعہ وضو کرے. اب فجر تک اس کا وضو باقی رہے گا, کسی اور وجہ سے ٹوٹ گیا تو الگ بات ہے, سونے سے ٹوٹ گیا یا ہوا خارج ہو گئی تو الگ بات ہے, لیکن اس کو جو معذوری ہے نا قطرہ نکلنے کی, اس قطرہ نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اب یہ نہیں کہ اب یہ عشاء سے لے کے فجر تک چیک کرتا رہے کہ ہر تھوڑی دیر میں نکل رہا ہے قطرہ, نہ ایک دفعہ تو چیک کرنا پڑے گا اس کو کہ پوری نماز کے ٹائم میں قطرہ نکلتا رہتا ہے. لیکن جب ایک دفعہ یہ اس فہرست میں داخل ہو گیا تو اب پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اس کو پیشاب کا قطرہ آ گیا تو یہ معذور ہی رہے گا. یعنی معذور کی فہرست میں داخل ہونا تو مشکل ہے, داخل رہنا مشکل نہیں ہے. یہ خوب اچھی طرح سمجھیں, جب داخل ہو گیا تو اب داخل ہی رہے گا. اب یہ صحت مند لوگوں کے حکم میں اس وقت آئے گا جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی اسے قطرہ خارج نہ ہو, تو ہم کہیں گے اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے, کیونکہ پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی قطرہ خارج نہیں ہوا. تو جب ٹھیک ہو جائے گا پھر یہ عام لوگوں کے حکم میں آ جائے گا کہ جیسے عام لوگ پراپر طریقے سے وضو کرتے ہیں اور قطرہ خارج ہونے سے ان کا وضو ٹوٹتا ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا. امید ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ مسئلہ. اچھا بھائی, ایک ہی نماز میں تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی نیت کرنا. تحیت الوضو اور تحیت المسجد, مسجد میں جا کر وضو کریں اور ساتھ ہی تحیت الوضو کی 2 رکعتیں پڑھیں, تو کیا اسی نماز میں تحیت المسجد کی نیت بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں میرے بھائی, نوافل میں تداخل جائز ہے. تداخل کا مطلب ایک نفل میں دوسرے نفل کی نیت. تو جو تحیت المسجد ہے نا یا تحیت الوضو, اس کا فلسفہ شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کیا ہے تو اس وضو کو سے کوئی کسی کام میں لے آئیں, کیونکہ وضو اصل نماز کے لیے, تو اس لیے اعضاء جب گیلے ہیں تو آپ اس سے کام میں لے آئیں, یعنی اس سے نماز پڑھ لیں. اور تحیت المسجد کا فلسفہ یہ کہ جب اللہ کے گھر میں آپ حاضر ہوئے ہیں تو پہلے اللہ کی عبادت ہو, نماز ہو, اس کے بعد دوسرے کاموں میں مشغول ہوں آپ. تو اگر آپ مسجد میں بھی ابھی داخل ہوئے, وضو بھی ابھی کیا, تو دونوں نیتیں کی جا سکتی ہیں ایک ہی نماز میں. وہ مسجد کا ادب بھی ہو جائے گا اور وضو کا احترام بھی ہو جائے گا. بلکہ علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ نے فرض نماز شروع کر دی, تو اس فرض نماز میں بھی تحیت الوضو کی بھی نیت کی جا سکتی ہے, تحیت المسجد کی بھی. کیونکہ تحیت المسجد کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جب آپ حاضر ہوئے ہیں تو عبادت سے
یہ نماز جیسی عبادت سے اپنے کاموں کا آغاز کریں. کسی کام کرنے سے پہلے, بیٹھنے سے پہلے آپ یعنی کوئی عبادت, نماز جیسی عبادت کریں. تو فرض نماز بھی تو بہرحال نماز ہی ہے نا, تو اس فرض میں بھی نیت کی جا سکتی ہے, تحیت المسجد کی بھی اور تحیت الوضو کی بھی. اشراق میں بھی نیت کی جا سکتی ہے, چاش میں بھی نیت کی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے تحیت المسجد کی نیت نہیں کی اور آپ بیٹھ گئے اور گپ شپ میں مشغول ہو گئے, تو ٹائم تو ختم نہیں ہوتا تحیت المسجد کا, مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں داخل ہوتے ہی تحیت المسجد کا ثواب ملتا ہے. تو ایک ہی نماز میں تحیت المسجد کی بھی نیت کی جا سکتی ہے, تحیت الوضو کی بھی نیت کی جا سکتی ہے, اسی میں فرض نماز کی بھی نیت کی جا سکتی ہے, اسی میں اشراق کی بھی, اوابین کی بھی, ان تمام چیزوں کی نیت کی جا سکتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرض نماز میں آپ نفل کی بھی نیت کر لیں, اشراق کی بھی نیت کر لیں اور چاش کی بھی. نہ, یہ صرف تحیت المسجد اور تحیت الوضو کے ساتھ خاص ہے.